بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج 31ویں سورت سورہ لقمان پر غور و فکر ہوگا۔ نام تجویز کیا ہے میں نے ڈیوائن وزڈم۔ یہ ایک مکی صورت ہے جس میں 4 رکوع اور 34 آیات ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ آیت نمبر 12 اور 13 میں ہے، جس میں انہیں حکمت اور دانش عنایت کی گئی، یعنی ان کا سینہ ایسے علوم کے لیے کھول دیا جس سے انسانیت کی فلاح مقصود ہو۔ اللہ رب العزت کی شکر گزاری کا سامان میسر ہو، یعنی کل حکمت کا خلاصہ رب عظیم کی شکر گزاری ہی ہے۔ جس نے خلوص دل سے شکر گزاری کی، اس نے در حقیقت خلوص دل سے ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حق ادا کیا۔ سورہ لقمان کا لب لباب عبادت، فرمانبرداری اور شکر گزاری ہے۔ سورت کی ابتدائی آیات واضح کر رہی ہیں کہ قرآن کریم نیک لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے، ان کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں اور آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کی حکمت بھری باتوں سے منہ پھیر لینا تکبر کی نشانی ہے۔ جو اس تکبر سے بچ گئے، ایمان اور نیکی کی راہ کے راہی بن گئے، وہ جنت کے لیے کوالیفائی کر گئے۔ اللہ سچے کا یہ وعدہ ہے کہ وہاں انہوں نے پھر ہمیشہ رہنا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو چند حکیمانہ نصیحتیں فرمائیں، وہ آج بھی اتنی ہی کارآمد ہیں جتنی کہ اس دور میں تھیں۔ ان نصیحتوں میں بھرپور دانش چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ہر عمل سوچ سمجھ کر کرنا، کیونکہ اللہ آسمانوں اور چٹانوں میں چھپی ہوئی رائی کے دانہ کے برابر عمل سے بخوبی آگاہ ہیں۔ نماز قائم رکھنا، نیک کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے روکنا، کسی بھی تکلیف پر صبر کرنا، زمین پر اکڑ کر مت چلنا، کیونکہ اللہ مغرور لوگوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اسی طرح چال میں میانہ روی اور آواز میں دھیمگی کی نصیحت فرمائی۔ پھر اس صورت میں والدین کی شکر گزاری اور ان سے بہترین سلوک کا حکم ہے۔ اس حکم کی تعمیل ہی دراصل رب کی شکر گزاری ہے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے اچھے سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ صحابی نے پھر پوچھا اور کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ صحابی نے دوبارہ سے سوال کیا اس کے علاوہ کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر آخری بار صحابی نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ بخاری کی یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار اس صورت مبارکہ کا خاصہ ہے، لیکن ان نعمتوں کا راز ایسے اشخاص پر ہی عیاں ہوتا ہے جو غور و فکر کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی ظاہری اور باطنی نعمتوں کا ہمارے لیے سامان پیدا کیا ہوا ہے۔ ہاں، غیب کا علم اسی رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے اس کی خاص حفاظت میں رہتے ہیں۔ سب سے افضل فرمانبرداری ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے
اس ذات باری تعالیٰ کے آگے جھکنا ہے، اسی کا سہارا تھامنا ہے، یہ تصور رکھتے ہوئے کہ ہر چیز کا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی کبریائی، بزرگی، شان اور بڑائی بیان کرنے کے لیے تمام شجر جن کے قلم بن جائیں اور سارے سمندر جو سیاہی میں بدل جائیں ناکافی ہیں۔ اس کی قدرت ہمہ گیر ہے، وہ ذات ہر چیز پر غالب ہے۔ دن رات، سورج اور چاند اس کے حکم کے پابند ہیں۔ سمندر میں کشتیوں کا بحفاظت چلنا بھی اللہ کی نعمت اور فضل کا حصہ ہے۔ اس صورت سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ روز محشر نہ والدین بچوں کی نہ بچے والدین کی مدد کر سکیں گے، ہاں مگر عبادت، فرما برداری اور شکر گزاری ہی کامیابی کی کنجی بنے گی۔ اس طرح سے یہ صورت اس راز کو عیاں کر رہی ہے، آج کے طالب علم کو، استاد کو، نوجوان کو یہ خبر دے رہی ہے کہ آفاقی سچائیوں پر اگر دسترس حاصل کرنی ہے، معرفت کا نور سمیٹنا ہے، تو فضول باتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہوگی، اعلیٰ درجے کی شکر گزاری اور صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔